السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کے؟ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی جنگ پہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ آخر اس کا نتیجہ کیا نکلا، بھارت جیتا، پاکستان جیتا یا پھر کسی تیسرے فریق کی فتح ہوئی۔ آج ہم اس سے ہی بات کریں گے کہ کس طرح سوشل میڈیا اور کنونشنل میڈیا نے اس میں اپنا رول پلے کیا۔ ہم بھارت کے ایک مشہور یوٹیوبر دھرو راٹھی پہ بھی بات کریں گے کہ جو پاکستان کے خلاف انہوں نے ایک ویڈیو بنائی، حالانکہ اس کے جواب میں پاکستان کی جانب سے سید مزمل، شہزاد غیاث، کیسر احمد راجہ، پروفیسر تیمور رحمان اور فیصل وڑائش نے بہت بہترین ویڈیوز بنائی ہیں، پر کچھ پوائنٹس کی کمی رہ گئی ہے جسے انشاءاللہ آج پوری کریں گے، اور ہم جانیں گے کہ جو الزامات پاکستان پہ لگائے گئے تھے وہ کس حد تک درست ہیں یا پھر وہ سب کے سب بھارت پہ صادق آتے ہیں۔ ان سب پہ آج تفصیل سے بات کرتے ہیں، تو چلیں آئیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ہم دھرو راٹھی صاحب سے کہ دھرو راٹھی صاحب نے جو ویڈیو بنائی ہے اس میں جو کلیم کیے ہیں، پاکستان پہ الزامات لگائے ہیں، ان میں کس حد تک سچائی ہے یا کتنا جھوٹ بولا گیا ہے۔ دھرو راٹھی کا جو پہلا کلیم تھا وہ انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ وہ یہ تھا کہ دیکھیں جی، بھارت کے سچے ہونے کی اور پاکستان کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی گواہی تو یہ ہے کہ بھارت نے حملہ کیا پاکستان پہ، صرف اور صرف دہشت گردوں کو مارا، جبکہ اس حملے کے بعد پاکستان نے بھارت پہ ہی حملہ کر دیا۔ یعنی وہ جو ڈائلاگ سنا ہے نا آپ نے نریندر مودی کا کہ پاکستان نے ہم پہ ہی حملہ کر دیا، یہ صرف ہندوستان کے وزیر اعظم کی سوچ نہیں ہے بلکہ وہاں کے ایک اہم انفلوئنسر کی بھی یہی سوچ ہے۔ وہ حیران ہے کہ آخر پاکستان نے ہم پہ جواباً حملہ کیوں کیا؟ ہم نے تو صرف پاکستان میں راکٹ ہی مارے تھے، میزائل ہی مارے تھے۔ اور جہاں تک آپ بات کرتے ہیں کہ بھارت نے حملہ کیا اور دہشت گردوں کو مارا، تو ذرا مجھے بتائیں گے کہ یہ ایک ہی گھر میں 4 معصوم بہن بھائی شہید ہوئے، یہ آپ کو دہشت گرد لگتے ہیں؟ یہ ننھی عروہ آپ کو دہشت گرد لگتی ہے؟ 7 سالہ ارتضیٰ آپ کو دہشت گرد لگتا ہے؟ جبکہ جواب میں جو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان نے پونچھ سیکٹر میں شہری آبادی پہ حملہ کیا، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ نے جو حملہ کیا تھا وہ پن پوائنٹ لوکیشن رات کے اندھیرے میں چن کے حملہ کیا تھا۔ آپ کو معلوم تھا یہاں معصوم زندگیاں ہوں گی، معصوم لوگ ہوں گے یہاں پہ۔ جبکہ پاکستان کی جانب سے اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو وہ 2 طرفہ جنگ میں ہوا ہے، جب دونوں فریق جنگ میں تھے، اور جنگ میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے۔ جب آپ جنگ لڑتے ہو تو پھر اموات ہوتی ہیں، اس پہ زمین آسمان کا فرق ہے، کسی کو چن کے مارنا اور دوران جنگ کسی کا مارے جانا۔ جبکہ جو دوسرا دعویٰ کیا دھرو راٹھی صاحب نے وہ یہ تھا کہ جی دیکھیں، پاکستان کے اندر تو بہت دہشت گردی ہوتی ہے، وہاں BLA ہے، وہاں TTP ہے، جس نے 150 بچوں کو شہید کیا تھا، وہ یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ پاکستان ٹیررزم کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو جناب آپ تھوڑی سی تاریخ پڑھیے گا، پہلے تو آپ ذرا TTP کو جان لیجئے کہ ہندوستان کا جو جلال آباد پہ کونسل خانہ تھا نا، وہیں سے یہ TTP وجود میں آئی ہے، وہیں سے نورستان میں اڈے بنائے ہیں۔ ہندوستان نے سپورٹ کیا ٹیررزم کو تاکہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جا سکے۔ جہاں تک آپ بات BLA کی کرتے ہیں، تو BLA نے پچھلے دنوں پاکستان میں ایک ٹرین کو ہائی جیک کیا، جعفر ایکسپریس کو، تو BLA کے ترجمان انڈیا کی نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے بیان دے رہے تھے، اور آپ کے اینکرز ان کے ہونٹ چیر کے کانوں تک جا رہے تھے خوشی سے کہ پاکستان میں ایک ٹرین ہائی جیک ہو گئی ہے۔ اور آپ نے پورا اسکرین ٹائم دیا ان تمام دہشت گردوں کو، ان کے ترجمانوں کو، کہ وہ آپ کے ہندوستان کا نیشنل ٹیلی ویژن میں آ کے اس بات کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ یعنی یہ بات تو آج تک ثابت نہیں ہو سکی، نہ ہو سکے گی کہ پہلگام حملے کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ تھا، پر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ پاکستان میں ہونے والے تمام دہشت گردی کے واقعات کے پیچھے رو اور بھارتی ریاست کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آگے چل کے آپ نے بات کی کہ جی پاکستان کی دہشت گردی کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ 26/11 ممبئی حملوں میں جو اجمل قصاب زندہ پکڑا گیا تھا وہ پاکستانی نکل آیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہوتا ہے، ریاست کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہاں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ انڈیویجول کا کام ہو سکتا ہے، آپ نے کہا ریاست پاکستان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب بلوچستان سے پاکستان نے ایک حاضر سروس انڈین ملٹری کا، انڈین نیوی کا کمانڈر گرفتار کیا، کوئی عام بھارتی شہری نہیں، ایک حاضر سروس بھارتی نیوی کا افسر جو را کے لیے کام کرتا تھا۔ اور اگر آپ کو اس کا نام یاد نہیں آ رہا یا تصویر یاد نہیں آ رہی تو میں ایڈیٹر سے کہوں گا اس کی تصویر لگا دیں، اور آپ ذرا گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا کہ کلبھوشن یادو کون تھا۔ آپ ایک شہری کے پکڑے جانے پہ پاکستان پہ الزام لگا رہے ہیں، لیکن آپ کا حاضر سروس نیول کا آفیسر جو را کے لیے خدمات سر انجام دے رہا ہے
وہ پاکستانی زمین میں پکڑا جاتا ہے اور کنفیس کرتا ہے کہ کس طرح وہ بلوچ اقلیتی پسند تنظیموں کو سپورٹ کرتا ہے, کس طرح ٹی ٹی پی کو اسلحہ دیا جاتا ہے, پیسہ دیا جاتا ہے, پر وہاں آپ آنکھیں موند لیتے ہیں. تو دھروو راٹھی صاحب, یہاں پھر آپ میں اور اس میڈیا میں کیا فرق ہوا انڈیا کے, جسے آپ خود گودی میڈیا کہتے ہیں اور جھوٹ کا سرتاج کہتے ہیں آپ ان کو. جبکہ تیسرا مزے کا خیز دعویٰ جو دھروو راٹھی نے کیا وہ یہ تھا کہ جب بہاولپور میں شہید ہونے والے معصوموں کا جنازہ پڑھایا گیا تو اس جنازے کی تصویر میں جو مولوی صاحب تھے انہیں لقب دے دیا عبدالرؤوف اظہر کا, کہ بھئی یہ عبدالرؤوف اظہر ہیں. وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستانی ملٹری بھی اس جنازے میں شریک ہے اور جنازہ پڑھانے والا حافظ عبدالرؤوف اظہر ہے. لہذا ثابت ہو گیا کہ پاکستان دہشت گردوں کا ساتھ دیتا ہے, کیونکہ یہ وہی عبدالرؤوف اظہر ہے جس پہ امریکہ نے پابندی لگا رکھی ہے اور اس کو ایک انٹرنیشنل دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو اگر آپ اپنی ہی لگائی ہوئی پکچر کو ریورس امیج پہ سرچ کر لیتے ہیں, یہ ایک فیچر ہوتا ہے گوگل کا, یقیناً آپ جانتے ہوں کیونکہ ٹیکنالوجی میں تو بھارت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. گوگل کا سی ای او بھی آپ کا بیٹھا ہوا ہے, باقی سب چیزیں بھی آپ ہی کی ہیں. تو اگر ریورس امیج بھی سرچ کر لیتے تو آپ کو پتہ ہوتا کہ جس شخص کی آپ نے تصویر لگا رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ سن 2025 میں مارا گیا ہے یا جنازہ گاہ میں جنازہ پڑھا رہا ہے, تو آپ کو معلوم ہوتا کہ وہ شخص 2015 میں ہی ڈرون حملے میں مارا جا چکا ہے. تو آپ کو یہ سبکی نہ اٹھانی پڑتی اور پاکستانیوں سے کھری کھری سننی بھی نہ پڑتی. جبکہ جو چوتھا دعویٰ آپ نے کیا یہاں پہ وہ تھا ششی تھروور کی ایک ویڈیو لگا کے, جس میں آپ نے ثابت کیا کہ بھارت تو خود بڑا عظیم ملک ہے, بھارت کو بھلا پاکستان سے کیا چاہیے. یہ بڑا دلچسپ سوال تھا اور ایک بہت ہی بہترین اسٹیٹمنٹ بھی تھی, کیونکہ اس اسٹیٹمنٹ نے مجھے تحقیق کرنے میں مجبور کر دیا کہ آخر بھارت کو پاکستان سے کیا چاہیے. وہ یہ چیز تلاش کرتے کرتے مجھے لے گئی کتاب کی جانب جس کا نام ہے انکریڈیبل اینڈ شائننگ انڈیا. یہ کتاب لکھی ہے جناب دانش جاوید صاحب نے, اور بہت تحقیق سے ریسرچ کر کے انٹرنیشنل میڈیا اور بھارتی میڈیا اور گجرات پہ ہونے والی مسلم کچھ فسادات کے اوپر جتنی تحقیقاتی رپورٹس ہوئی ہیں اس کا نچوڑ اس کتاب میں لکھ دیا انہوں نے. اور وہ رپورٹس پڑھنے کے بعد مجھے معلوم پڑ گیا کہ آخر پہلگام حملہ ہوا کیوں اور بھارت کو پاکستان سے کیا چاہیے. تو چلیں اب ذرا اس پہ بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں. دوستو, یہ جو سوال تھا نا ششی تھروور کا کہ آخر ہندوستان کو پاکستان سے چاہیے ہی کیا, یا کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے, اور دھروو راٹھی نے بڑے فخر سے اسے شیئر کیا, تو یہ جاننے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا تاریخ میں 1986 میں. 1986 اتر پردیش, جب بھارتیہ جنتا پارٹی نے ایک کیمپین اسٹارٹ کی کہ رام مندر بنانا ہے اور بابری مسجد کو ڈھانا ہے. ایک کیمپین بنیاد بنی یو پی پہ بی جے پی کے الیکشن کیمپین کی, اور اسی نعرے پہ کہ مندر بنے گا یہیں پہ اور مسجد شہید کی جائے گی, بی جے پی نے حکومت حاصل کر لی یو پی میں سن 1991 میں. کلیان سنگھ ان کے سی ایم بن گئے, اور یہ وہی سی ایم ہے جس کے دور میں بعد میں اگلے سال ہی ہندوتوا اتنی زیادہ عروج پا گئی, اتنی زیادہ نفرت انڈیل دی گئی ہندوؤں کے ذہنوں میں کہ 1992 میں بابری مسجد شہید کر دی گئی. بابری مسجد تو شہید ہو گئی, انہوں نے اپنا ایک مقصد تو پورا کر لیا, ساتھ یہ بھی جان لیا کہ ہندو ووٹرز کو اگر بیوقوف بنانا ہے تو انہیں ایکسٹریمزم کی طرف لے کے جانا پڑے گا, انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ ہندو خطرے میں ہے. اور یہی رائز تھا جہاں وی ایچ ایس وشو ہندو پریشد, جسے ورلڈ ہندو کونسل یا ہندو کونسل ورلڈ بھی کہا جاتا ہے, کہ جو دنیا بھر میں موجود ہندوؤں کے حقوق کا پالن کرتی ہے, خیال کرتی ہے, اور جس میں اکثریت جو لوگ پائے جاتے ہیں وہ گجراتی ہیں, این آر آئیز یعنی نان ریزیڈنٹ انڈیا. یہ نان ریزیڈنٹ انڈین جو گجرات سے تعلق رکھتے ہیں یہ سپورٹ کر رہے تھے اس ساری کیمپین کو, اور اس کا فائدہ انہیں یہ ہوا کہ سن 1995 میں گجرات میں بی جے پی کی حکومت آ گئی. یہ نعرے چلتے رہے, ہندوؤں کو بیوقوف بنانے کی بات چلتی رہی, اور اسی چلتے انہوں نے سن 1998 میں بھی الیکشن میں فتح حاصل کر لی جو گجرات میں ہوئے تھے. پر 1998 میں جو فتح حاصل ہوئی وہ 1995 والی فتح سے کم تھی. نعرے تو مار رہے تھے پر کچھ حصول نہیں ہو رہا تھا, اور نفرت کا ایک اصول ہے کہ اس سے مزید لکڑی چاہیے ہوتی ہے جلنے کے لیے, مزید بہانے چاہیے ہوتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے, پھیلنے کے لیے. جیسا 1998 میں اپنی اس لگ بھگ شکست کو کہ پرانے الیکشن سے ہم نے کم ووٹ لیے ہیں ڈھانے کے لیے, بچانے کے لیے پھر سے ہندو کارڈ کھیلا گیا. آس پاس کے علاقوں میں بجرنگ دل کو, آر ایس ایس کو مضبوط کیا گیا,
ان کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا؟ VHS، یعنی وہ فورم جو دنیا بھر میں ہندوؤں کے حقوق کی ضمانت دیتی ہے۔ سن 2000 آ گیا، سن 2000 میں گجرات میں ہوا ولیج کونسل کا الیکشن یا پھر پنچایت کا الیکشن، جس میں کانگریس نے لینڈ سلائڈ وکٹری حاصل کر لی۔ اس وکٹری کا یہ فائدہ ہوا کانگریس کو، اور نقصان ہوا BJP کو کہ BJP کے اب پیر جلنے لگ گئے تھے گجرات میں۔ گجرات اور اتر پردیش یہ دو وہ صوبے تھے، ہندوستان کی دو ریاستیں تھیں سمجھ لیں، کہ جہاں BJP نے، VHS نے، RSS نے بھرپور طریقے سے نفرتی کیمپین چلائی تھی، اور گجرات کو یہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتے تھے۔ لہٰذا اسی کے چلتے جب سن 2001 میں BJP یہاں ہونے والا بائی الیکشن بھی ہار گئی، جس میں اسے 2 سیٹیں کھونی پڑیں، تو اس کے چلتے انہوں نے کام یہ کیا کہ وہاں جو CM تھے اس وقت گجرات میں، کشو بھائی پٹیل، ان کو ہٹا دیا گیا، اس وزیر اعلیٰ بنایا گیا نریندر مودی جیسے شخص کو۔ نریندر مودی RSS کا پرچارک تھا، والنٹیئر تھا، وہاں کام کرتا تھا ان کے لیے، اور یہ پہلی بار تھی ہندوستان کی تاریخ میں جب RSS سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص ہندوستان کی کسی ریاست کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا۔ اب یہاں ہندو انتہا پسندوں اور BJP کو یہ لگا تھا کہ اب چونکہ ہم نے RSS ایک متشدد جماعت کا، ایک ایکسٹریمسٹ جماعت کا نمائندہ بطور وزیر اعلیٰ بٹھا دیا ہے گجرات میں، لہٰذا جو ہماری نفرت پہ مبنی سیاست ہے یہ بچ جائے گی۔ پر شمائی قسمت کہ 21 فروری کو ہونے والے ایک اور بائی الیکشن میں BJP 2 مزید سیٹیں ہار جاتی ہے۔ یہ دھچکا BJP اور ہندوتوا موومنٹ کے لیے بہت بڑا تھا کہ اتنے عرصے میں جو ایک نفرت کی سیاست پہ پورا پہاڑ کھڑا کیا تھا وہ بکھرنے لگا تھا۔ ان کی نفرت کی سیاست کو کانگریس کھانے لگی تھی۔ لہٰذا 6 دن بعد ہی، یعنی 21 فروری کو BJP الیکشن ہارتی ہے، اور 6 دن بعد 27 فروری کو وہ واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ جو بھارت کا نقشہ مکمل طور سے بدلنے والا تھا۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایودھیا سے آنے والی سبرمتی ایکسپریس، اس سے احمد آباد کے قریب آگ لگ جاتی ہے، اور خاص طور پہ اس کی بوگی نمبر S6 پوری طرح سے جل جاتی ہے، جس میں 59 ہندو کار سیوک والنٹیئرز مارے جاتے ہیں۔ 27 فروری کو یہ حادثہ پیش آتا ہے، وہ 28 فروری کو گجرات میں فسادات شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ فسادات اتنے شہید تھے کہ لگ بھگ 2000 مسلمان مارے گئے۔ نہ صرف مسلمانوں کا قتل عام ہوا بلکہ عورتوں کا ریپ کیا گیا۔ جو پریگننٹ خواتین تھیں ان کے پیٹ کاٹ کے، ان کی چھاتیاں کاٹ کے ان میں سے نومولود بچوں کو نکالا گیا اور ترشولز پہ لٹکا کے گھمایا گیا گجرات میں۔ 2 سے 3 روز تک یہ موت کا ننگا ناچ گجرات میں ناچا جاتا رہا، اور نریندر مودی تماشا دیکھ رہا تھا۔ پولیس کے تمام کلیدی عہدوں سے مسلمانوں کو ہٹایا جا چکا تھا پہلے ہی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے سسٹمیٹکلی پورا کیا جا رہا ہے۔ جو بلوائی گھستے تھے مسلمانوں کے علاقوں میں، ان کے پاس پوری لسٹیں ہوتی تھیں جو میونسپل کارپوریشن سے ان کو حاصل ہوئی تھیں۔ ان لسٹوں میں بتایا گیا تھا کہ کون سا مکان نمبر کون سے مسلمان کا ہے اور کیا نام ہے اس کا۔ ایسا نہیں ممکن کہ 27 فروری کو حادثہ ہو اور 28 فروری کو تمام معلومات آ جائیں، اور پورے جتھے کے جتھے 1000 1500 افراد پہ مشتمل جو ٹرکوں پہ لوڈ ہو کے آ رہے ہیں، ترشولز ہیں، پستولیں ہیں ان کے ہاتھ میں، تلواریں ہیں ان کے ہاتھ میں، اور مسلمانوں کے گھروں پہ حملہ کر رہے ہیں۔ یہ سب ہو جانا ایک دن میں قطعاً ممکن نہیں تھا۔ اس کے پیچھے پوری 1 مہینوں کی محنت تھی، اور بعد میں ہونے والی تحقیقاتی رپورٹس نے ثابت کیا کہ گجرات کے آس پاس کے گاؤں کے علاقوں میں ایک کثیر تعداد میں نوجوانوں کو تیار کیا جا رہا تھا مسلمانوں کے خلاف لڑنے پہ۔ اس لیے جو جتھے مسلمانوں پہ حملہ کر رہے تھے ان سب نے خاکی چڈے پہن رکھے تھے جو RSS کا ایک یونیفارم ہے، اور ان کے سروں پہ نارنجی رنگ کے رومال لٹکے ہوئے تھے، جو نشان ہے، قومی نشان ہے یا مذہبی نشان کہہ لیں آپ ہندوؤں کا۔ یعنی پورے سسٹمیٹکلی ایک نظام تیار کیا گیا تھا کہ کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف یہ رائٹس کروانے ہیں، اور یہ رائٹس کو رائٹ کہنا بھی جو ہے یا فسادات کہنا مناسب نہیں ہوگا، یہ نسل کشی تھی، یہ باربرزم تھا۔ مسلمانوں کی سسٹمیٹکلی نسل کشی کی گئی، جہاں چن چن کے مسلمان پولیس افسرز کو سائڈ پہ کیا گیا، اور کچھ مسلمان جو بچ گئے ان جھگڑوں سے یا پھر ان فسادات سے، اس نسل کشی سے، یہ وہ لوگ تھے جنہیں آس پاس رہنے والے کچھ نیک دل ہندوؤں نے پہلے سے آگاہ کر دیا تھا
یعنی مقامی لوگ پہلے سے آگاہ تھے کہ ایسا کچھ واقعہ ہونے والا ہے اور یہ تیاری کی جا رہی ہے. پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ نریندر مودی جس کی گجرات میں حکومت ڈگمگا رہی تھی، اپوزیشن مطالبہ کر رہی تھی کہ بھئی اب تو ریزائن کر، کہ اب اکثریت کھو چکے ہو، عوام کا ووٹ آپ کو نہیں مل رہا ہے، لہٰذا ارلی الیکشن کا اعلان کیا جائے. اور نریندر مودی اس سے کترا رہا تھا. اسے معلوم تھا کہ اگر ارلی الیکشن ہوتے تو میں ہار جاتا. لیکن ان فسادات کے فوراً بعد 12 اپریل کو ہی وہ اعلان کر دیتا ہے کہ بھئی ارلی الیکشن ہوں گے. بعد میں اس بات سے پلٹتا ہے، لیکن جب دسمبر میں دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں گجرات میں، تو وہ پارٹی جو کثرت سے ہار رہی تھی، ولیج الیکشن ہار چکی تھی، تمام بائی الیکشن ہار چکی تھی، وہ 1998 والی اکثریت سے بھی زیادہ ووٹ حاصل کرتے ہیں. لگ بھگ 180-82 کے ایوان میں 125 سیٹیں بی جے پی لے اٹھتی ہے. اور وہاں سے ایک نسخہ کیمیا ان کے ہاتھ لگ جاتا ہے کہ اگر آپ نے ہندو ووٹ لینا ہے جو کہ 80% ہندوستان کا، تو آپ کو مسلمانوں کے خلاف نفرت بیچنی پڑے گی. کہ نفرت بکتی ہے. اس کا عملی مظاہرہ پہلی بار یو پی میں انہوں نے کیا اور دوسری بار گجرات میں کیا. اب بھارت کی 2 بڑی ایسی ریاستیں تھیں جو خالص مسلم نفرت کی بنیاد پہ بی جے پی کے ہاتھ آئی تھیں. وہ آنے والے وقتوں نے وی ایچ پی کے این آر آئیز کی اندھی دولت نے یہ ثابت کیا کہ کس طرح قطرہ قطرہ کر کے یہ نفرت کی سیاست نے پورے ہندوستان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. اب یہاں میں آپ سے کہوں گا کہ اب ذرا بابری مسجد کا واقعہ ہو یا پھر وہ جینوسائیڈز ہو مسلم کا جو گجرات میں کیا گیا، بنا کسی ثبوت کے اگلے ہی دن مسلمانوں کو چن چن کے مارا گیا. 59 ہندوؤں کے بدلے میں 2000 مسلمانوں کی لاشیں گرائی گئیں. اس واقعے میں اور پہلگام واقعے میں کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ ششی تھرور صاحب، آپ بتائیے کہ ہندوستان مسلم دشمنی بیچ کے یا پاکستان دشمنی بیچ کے کیا حاصل کرتا ہے؟ وہ الیکشن میں اپنے لیے ووٹ حاصل کرتا ہے. وہ اپنے لیے حکومت مضبوط کرتا ہے کہ بھارت میں آج بھی مسلم اور پاکستان دشمنی پہ ووٹ دیے جاتے ہیں. کہ جب پچھلے دنوں بھارت میں الیکشن ہوا تو بی جے پی کو بڑا غرور تھا کہ اب کی بار 400 پار، پر 400 پار نہیں ہو سکا. اپنے امید سے بی جے پی نے بہت کم ووٹ حاصل کیے. یہیں سے ان کو پرانا ٹراما ٹریگر ہو گیا جو گجرات میں ہوا تھا کہ کیسے 95 میں ہم جیتے پر 98 میں ہمیں کم نشستیں ملی اور 2000 میں گجرات ہمارے ہاتھ سے نکل رہا تھا. انہیں بھی اب یہ لگا کہ ہندوستان شاید جاگ رہا ہے، شاید سمجھ رہا ہے نفرت کی سیاست کو. اس سین وائسز ہیں بھارت کی، وہ کامیاب ہو رہی ہیں. لہذا اس کو دبانے کے لیے اور بہار الیکشن جو آنے والے چند مہینوں میں ہونے والا ہے اس میں اپنی لینڈ سلائڈڈ وکٹری کو یقینی بنانے کے لیے یہ پہلگام کا واقعہ رچا گیا. کچھ پتہ نہیں چلا کس نے کیا، کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، کوئی پارلیمنٹ کا سیشن نہیں ہوا، کچھ ہم آہنگی نہیں کی گئی اور دھر کے 20 منٹ کے اندر اندر پاکستان پہ الزام لگا دیا گیا. صرف 20 منٹ کے اندر ایف آئی آر کر دی گئی اور بتا دیا گیا کہ بھئی یہ پاکستان نے کرایا ہے. اور میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھارتیوں کے دماغ میں اتنی نفرت انڈیلی گئی پاکستان کے خلاف کہ وہ سوال پوچھنے سے کترانے لگ گئے کہ بھئی سوال پوچھیں گے تو پھر ہم دیش دروہی کہلائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ دھرو راٹھی ہو، دیش بھگت ہو یا وہ للن ٹاپ جیسے صحیح دماغ رکھنے والے شخص بھی اس نفرت کی سیاست میں بہہ کے رہ گئے. وہ جو آج تک مانتے رہے تھے کہ گودی میڈیا بھارتیوں کا دماغ خراب کر رہا ہے اور بھارت کے آئین کے لیے خطرہ ہے، آج وہ سب خود سوشل میڈیا کے ارنب گوسوامی بنے ہوئے ہیں. وہ اپنے سورسز کے لیے کوٹ کر رہے ہیں انڈین میڈیا کو، اس میڈیا کو جس کے خلاف پچھلے 10-20 سال سے یہ لوگ خود کیمپین چلاتے رہے ہیں. اب آتے ہیں اس آخری نقطے پہ یا پوائنٹ پہ جو دھرو راٹھی صاحب نے کلیم کیا اپنی ویڈیو پہ، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آخری پوائنٹ میرے خیال میں شاید ویڈیو کی لینتھ بڑھانے کے لیے انہوں نے ذکر کر دیا اس کا، ورنہ اس سے بے تکی بات میں دھرو راٹھی سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اور وہ آخری نقطہ یہ تھا کہ چونکہ پاکستان سے جو آپریٹ ہوتی ہیں دہشت گرد تنظیمیں وہ بھارتیوں کے دشمن ہیں، تو وہ نہ صرف بھارتیوں کو مارتی ہیں بلکہ بھارتی یووا یا بھارتی نوجوانوں کو نشے کی لت میں مبتلا کر رہی ہیں. اب کیا اس کا جواب دیا؟ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ لشکر طیبہ نے افغانستان کے تھرو ایران میں ڈرگز بھیجی، وہاں سے ڈرگز آئی مندرا پورٹ پہ یعنی کہ گجرات میں. اس ڈرگز کی مالیت تھی اور یہ پکڑی گئی ہے ڈرگز باقاعدہ،
اور اس ڈرگس کی مالیت تھی لگ بھگ 21,000 کروڑ روپے. کوئی 2,900 کلو گرام یعنی 3,000 لگ بھگ کلو گرام کی وہ ڈرگس تھیں. ان کی مالیت تھی 21,000 کروڑ روپے. اور دھروو راٹھی کے بقول یہ پاکستان نے یا پاکستان سے آپریٹ کرنے والی تنظیموں نے بھجوائی تھی. 21,000 کروڑ کی ڈرگس پکڑنے والا واقعہ پیش آتا ہے 2021 میں مندرا پورٹ میں. یہ مندرا پورٹ کا نام آپ یاد رکھیے گا. جبکہ اس کے کچھ عرصے بعد ہی یعنی لگ بھگ 1 سال بعد سن 2022 میں اسی پورٹ سے ایک اور کنسائنمنٹ پکڑی جاتی ہے جس کی مالیت ہے 350 کروڑ انڈین روپیہ. یہاں دھروو راٹھی صاحب بتاتے ہیں کہ جی جو پہلے جس نے ڈرگس پکڑی گئی تھی وہ کسٹم آفیسر یہ مار دیا گیا. یعنی کہ مندرا پورٹ والے ملے ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ. پر کیا ہی حسین اتفاق ہے جب آپ تحقیق کرتے ہیں کہ مندرا پورٹ ہے کس کی تو سامنے نام آتا ہے اڈانی کا, اڈانی گروپ کا. اور یہ اڈانی گروپ وہی گروپ ہے جو سن 2000 کے بعد سے نریندر مودی کے ساتھ جڑ کے چل رہا ہے. یہاں دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جب نریندر مودی بھارت کا وزیر اعظم بنا تو دہلی کی جانب جو اس نے پہلی فلائٹ کی وہ پرائیویٹ جیٹ بھی اڈانی گروپ کی ملکیت تھا. اڈانی گروپ کے سربراہ کے ساتھ نریندر مودی کے بڑے کلوز تعلقات ہیں, کاروباری تعلقات ہیں. یہی وجہ ہے کہ نریندر مودی نے جس ملک کا وزٹ کیا ابتدا میں ہی وہاں اڈانی گروپ نریندر مودی کے ساتھ تھا اور وہاں کے بڑے بڑے کانٹریکٹس اس اڈانی گروپ کو ملے. یعنی اڈانی گروپ جو ہے وہ پاکستان کی دہشت گرد تنظیموں کی سپورٹ کرتا ہے کہ ان کی کنسائنمنٹ اپنے بندرگاہ پہ آنے دیتا ہے. حالانکہ جب 2021 میں پہلی دفعہ یہ بندرگاہ میں پکڑی گئی تھیں لگ بھگ 29,000 کروڑ کی ڈرگس تو اڈانی گروپ نے اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد ہم افغانستان ایران کا کوئی کنسائنمنٹ اپنی بندرگاہ میں نہیں اتاریں گے. اور کچھ عرصے بعد ہی اس بات سے وہ مکر گئے. تو اس لحاظ سے تو سب سے پہلے پکڑنا چاہیے اڈانی گروپ والے گوتم اڈانی کو اور اس کے دوست نریندر مودی کو کہ اگر گوتم اڈانی پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے کہ اس کی پورٹس میں پاکستان اتنی بڑی مالیت کی ڈرگس بھیج رہا ہے تو پھر گوتم اڈانی کا تو بڑا اچھا دوست ہے نریندر مودی. اور نریندر مودی کے دور میں ہی گوتم اڈانی کی جو دولت ہے اس میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہو رہی ہے. تو نہ صرف گوتم اڈانی بلکہ اس حساب سے تو نریندر مودی بھی پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے. اور سچ پوچھیں جس طرح بھارت میں نفرت کو پروان چڑھا کے بھارت کا جو ایک سیکولرزم والا تشخص تھا اسے برباد کیا گیا ہے, اس لحاظ سے تو واقعی لگتا ہے کہ نریندر مودی واقعی میں پاکستان کا جاسوس ہے. دوستو یہ تو تھی دھروو راٹھی کی ویڈیو اور اس پہ کیے گئے کلیمز کا جواب, اور اس میں کچھ اپنی ایکسٹرا رائے بھی دیں چاہے گجرات فسادات کے حوالے سے ہوں یا ایک ہندو نیریٹو کے حوالے سے ہوں. پر مجھ سے اکثر ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا غزوہ ہند ہوگی یا ہو چکی ہے. تو پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ شاید بہت ساری جنگیں لڑی جا چکی ہیں ہندوستان میں تو وہ واقعہ تو شاید ہو چکا ہو, پر اب مجھے واقعی میں یہ یقین ہو چکا ہے کہ یہ آنے والے وقتوں میں ہوگی. اور یہ صرف پاکستان ہندوستان کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا میں, بلکہ گزشتہ دنوں ایک رپورٹ شائع کی جو برطانیہ سے شائع ہوئی ہے, برطانوی پولیس نے شائع کی, یہ ڈیلی میل میں موجود ہے رپورٹ, اور اس میں بتایا گیا ہے کہ VHS یا وشو ہندو پریشد یا ورلڈ ہندو کونسل اسمبل کر رہی ہے ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف, اور وہ ہاتھ ملا رہی ہے جا کے انگریز نسل پرستوں کے ساتھ جو گورے نسل پرست ہیں کہ یورپ سے مسلمانوں کو ہم نے مارنا ہے, کروس بنا کے مارنا ہے. اس کا عملی مظاہرہ گزشتہ دنوں ہونے والے لیسٹر فسادات میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ٹولیوں میں انتہا پسند ہندوؤں نے مسلمانوں پہ حملے کیے. چاہے یورپ ہو یا پھر فلسطین میں مسلمانوں کی تکلیف ہو, سب سے زیادہ جو چیز سیلیبریٹ کی جاتی ہے وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ ہندوتوا ذہن سے تعلق رکھنے والا شخص کرتا ہوں ملے گا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہیں اندر سے خوشی ملتی ہے مسلمانوں کے مرنے پہ. وہ اس لیے یہ بات میں کہتا ہوں کہ جو حالیہ جنگ جو ہوئی ہے پہلگام واقعے کے بعد, وہ پاکستان نے بہت برے طریقے سے بھارت کو جس میں شکست دی ہے, یہ اگر پاکستان مار کھا جاتا ہے ہندوستان سے, یہ جواب نہ دیتا, تو صرف پاکستان کے لیے زندگی مشکل نہ ہوتی بلکہ بنگلہ دیش کے لیے زندگی اور یہ مشکل کر دی جاتی. وہاں پہ بھارتی اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے کاروائیاں کی جاتی, مکتی بانی طرز پہ ایک اور تنظیم بنائی جاتی. اس کے علاوہ بھارت کے اندر رہنے والے مسلمان جن پر پے در پہ لاز لگا کے قانون بنا کے, اکثریت ہندوستانیوں کی وہاں پہ ہندوؤں کی ہے,
اس ہندو اکثریت کی بنیاد پہ مسلمانوں کے خلاف لاز پاس کیے جاتے ہیں، وقف کا ہو، 370 ہو، 35A ہو یا سٹیزن امینڈمنٹ بل ہو، اس میں مزید سختی کر دی جاتی کہ اب تو ان کا کوئی نام لینے والا ہی نہیں بچا یا ان کی بات کرنے والا ہی نہیں بچا. اور پھر یہ آہستہ آہستہ عرب ممالک، ایران، افغانستان تک یہ چیز جاتی. یہ ہمارے آس پڑوس میں بھی کچھ لوگوں کو بہت شوق چڑھا ہوا ہے ان سے دوستی کرنے کا. تو قرآن پاک نے تو واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اور ایک اور آیت میں اللہ پاک کہتے ہیں، جب آپ سوال پوچھیں نا پھر یہ کب دوست بنیں گے ہمارے، تو اس میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس وقت تک تمہارے دوست نہیں بنیں گے جب تک تم ان کا دین نہ اختیار کر دو اور اپنی وحدانیت سے نہ ہٹ جاؤ. تو آپ کو کیسے لگتا ہے اور کیوں لگتا ہے کہ جو ہندوستان بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کا سگا نہیں ہے، بنگلہ دیش کے مسلمان سے کھٹکتے ہیں، میلوں کوسوں دور بیٹھا فلسطین کا مسلمان اس کی آنکھ میں چپتا ہے، اسے افغانستان کا مسلمان اچھا لگے گا یا ایران کا مسلمان اس کو پسند آئے گا؟ قطعاً نہیں. یہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں گے آپ کو کہ آپ اپنی طاقت کھو دو، اور جو پیچھے بچے گا اس کو کھانے کے لیے یہ سب لشکر در لشکر جو ہے وہ دوڑتے چلے آئیں گے آپ کی جانب. آخر میں بات کروں گا سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ پاکستان یہ وکٹری سیلیبریٹ کر کے سو چکا ہے، چل کر رہے ہیں اس وقت پاکستانی، میمرز ہو جائیں یا سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنے والے ہو جائیں. اور اس وقت شکست کے ایک ہفتے بعد بھارتی سوشل میڈیا جاگ گیا ہے، میمز بنا رہا ہے، مذاق بنا رہا ہے. اور ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ وہ موقع جو آپ کو لڑائی کے بعد یاد آئے وہ اسے اپنے ہی منہ پہ دے مارنا چاہیے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایک نئی سوشل میڈیا پہ چل نکلی ہوئی ہے کہ پاکستان تو سکھوں کے مذہبی مقامات پہ حملہ کرنے لگا تھا، گولڈن ٹیمپل پہ، تو ہندوستان کی فوج نے بچا لیا. یہ اپنی اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے کر رہے ہیں جو جنگ کے پہلی رات تھی. انہوں نے میزائل مارے جو بجائے اس کے کہ ادھم پور سے پاکستان کی جانب آتے بلکہ ادھم پور سے وہ آدم پور کی طرف آ گئے اور اپنے ہی ٹارگیٹ سے نشانہ بنانے لگ گئے. اور یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ کسی طرح یہ سکھوں کے مذہبی مقامات پہ حملہ کر کے سکھوں کو پاکستان کے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں. وہ تو بھلا ہو پاکستان کی فورسز کا کہ راتوں رات پریس کانفرنس کر کے انہوں نے بتا دیا کہ بھائی ہم کسی مذہبی رسومات والی جگہ پہ حملہ نہیں کریں گے، چاہے وہ سکھوں کی ہو، ہندوؤں کی ہو یا پھر مسلمانوں کی ہو. ہم صرف سلیکٹو ملٹری ٹارگیٹ ہے وہیں پہ حملہ کریں گے. تب تو ان کا پروپیگنڈا جو تھا وہ ختم ہو گیا، پر آج پھر سے نئے طریقے سے باسی سالن کو تڑکا لگا کے سوشل میڈیا پہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جبکہ دوسری جانب انہیں ایئر وائس مارشل اورنگزیب کا ایک ڈائلاگ جو انہوں نے بڑا مشہور کہا تھا اور جس میں ذکر کیا تھا کہ ہم سینٹر آف گریوٹی کے بارے میں، اسے لے کے بڑا مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ بھئی یہ سینٹر آف گریوٹی کہاں سے آ گئی، فلانا ڈھمکانا. کاش یہ لوگ تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہوتے یا پڑھے لکھے ہونے کی ایکٹنگ ہی کر لیتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ ملٹری سلینگز ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ملٹری کی کچھ اپنی ٹرمز ہوتی ہیں. وہیں سینٹر آف گریوٹی کی جو ٹرم یوز کی جاتی ہے ملٹری پہ وہ اس ٹارگیٹ کے لیے کی جاتی ہے جو بہت امپورٹنٹ ٹارگیٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہندوستان نے 72 جہاز اڑائے تھے 7 مئی کی رات کو، تو ان 72 جہازوں کی جو سینٹر آف گریوٹی وہ اسکواڈرن تھا، وہ جہاز تھے جو رافیل تھے، وہ سینٹر آف گریوٹی تھے اس کے. ٹھیک اسی طرح گراؤنڈ میں بھارتیوں کے لیے، بھارتی فوج کے جو سینٹر آف گریوٹی تھا وہ ان کا S-400 ڈیفینس سسٹم تھا جسے پاکستان نے ادھم پور پہ تباہ کیا. اس تباہی یا اس ٹارگیٹ کے متعلق کہا گیا تھا سینٹر آف گریوٹی. پر وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ شرمندگی کے مارے ہنس رہے ہوتے ہیں نا، کھسیانی ہنسی، تو پھر عقل آپ کی کوئی خاص کام نہیں کرتی ہے. اور عقل سے یاد آیا کہ اگر عقل لگائی جائے نا کہ اس جنگ میں ہوا کیا، تو آپ نے مختلف عالمی مناظر دیکھے اس جنگ کے اندر. آپ نے امریکہ کا ایک رویہ دیکھا جو شروع میں بالکل ہی کٹا ہوا تھا. یہاں تک کہا گیا کہ تو ہزاروں سال سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھ لیں گے. یورپ بھی خاموش تھا. بظاہر امریکہ اور یورپ کو یہی لگتا تھا کہ بھارت حملہ کرے گا، پاکستان جواب نہیں دے سکے گا، تو ایک تو پاکستان کے سے ہم بچ جائیں گے کہ پاکستان دوبارہ کوئی ریئیکٹ کرنے کے قابل نہیں رہے گا، اس کو ہم ایک کالونی ٹائپ بنا لیں گے. دوسرا، چائنا کا ایک کوریڈور بند ہو جائے گا، ایک رستہ بند ہو جائے گا. کیونکہ جو تمام جنگ اس وقت لڑی جا رہی ہے، جو عالمی میڈیا دیکھ رہا ہے، اسے پاکستان ہندوستان کو نہیں دیکھ رہا، وہ چائنا کی ٹیکنالوجی بھی دیکھ رہا ہے، وہ یورپینس کی ٹیکنالوجی بھی دیکھ رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ چائنیز ٹیکنالوجی کس حد تک مؤثر ثابت ہو سکتی ہے. کیونکہ آنے والی جنگ کا جو نقشہ دکھائی دے رہا ہے، جو عالمی جنگ کا ایک نقشہ دکھائی دے رہا ہے، وہ یہاں نہیں لڑی جا رہی، وہ ساؤتھ چائنا سی کی طرف جا رہی ہے. وہ ملکہ اسٹریٹ ہے
جہاں سے چائنا کا راستہ کاٹا جا سکتا ہے. اور چائنا بھی اسی لیے کھل کے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ شکست ہوتی ہے تو ان کا اگلا ٹارگٹ یا نشانہ میں ہوں گا. لہٰذا چائنا کی جو ٹیکنالوجی تھی اس نے بھی فتح حاصل کی ہے یورپین ٹیکنالوجی پہ, کہ جب J-10C نے PL-15 کو لگاتے ہوئے رافیل کو گرایا جو ترہ امتیاز تھا یورپ کے لیے, تو یورپ کی منڈیاں بیٹھ گئیں, امریکہ بھی ٹھنڈا ہو گیا اور یورپ بھی ٹھنڈا ہو گیا. اسی لیے فوری طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کے لیے کہا, ہندوستان نے فوراً قبول کیا اور پاکستان نے بھی قبول کیا کہ پاکستان نے تو یہ جنگ لڑی ہی نہیں تھی, پاکستان نے تو یہ جنگ شروع ہی نہیں کی تھی, یہ جنگ تو بھارت نے شروع کی تھی, اپنی قوم کو ہائپ دلوا دیا تھا. ان کا میڈیا دیکھیں, قوم دیکھیں, ان کی باتیں دیکھیں تو یہی لگتا ہے, چاہے آپ گورو عارف کو دیکھ لیں, پلکی شرما کو دیکھ لیں, دھروو راٹھی یا دیش بھگت کو آپ دیکھ لیں, ایسا ہی لگتا تھا کہ یہ اپنے تئیں پاکستان کو فتح کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ لاہور کی پورٹ پہ بھی یہ لوگ آ چکے تھے, کراچی بھی فتح ہو چکا تھا, بھاولپور میں بھی یہ گھس چکے تھے. وہ تو صبح اٹھے تو ان پہ ایک دھماکہ ہوا ان کے دماغوں پہ کہ بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں حاصل ہوا, ہم تو پاکستان کو فتح کر کے سوئے تھے, یہ صبح پاکستان قائم کیسے رہ گیا. اس خفگی کو مٹانے کے لیے اب نئے سرے سے یہ پلان کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف کچھ کرنے کا, اور کبھی سیز فائر کی وائلیشن کرتے ہیں. اور ان دنوں تو نئے ٹرمز انہوں نے ایجاد کیا ہے کہ بھائی ہم ساری دنیا میں جا کے پاکستان کے بارے میں بتائیں گے. تو بھائی یہ کام آپ پہلے کر لیتے, پہلگام حملے کے فوراً بعد آپ تحقیقات میں شامل ہو جاتے, ایک عالمی پینل بنانے کی تجویز پیش کرتے, UN کو بیچ میں انوالو کرتے. پاکستان نے تو کہا تھا کہ آئیں آپ ہمارے ساتھ مل کے اس معاملے میں تحقیقات کریں, آپ ہی پیچھے ہٹے کہ آپ کو خمار تھا ایک وش گرو ہونے کا. اس وش گرو سے مجھے یاد آیا کہ مسلمانوں یا پاکستانیوں جتنے بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ حالات حاضرہ پر نظر رکھیں اور ہندوستان کس طرف جا رہا ہے, تو آپ کو VHS وشو ہندو پریشد پہ نظر رکھنی پڑے گی, کہ یہ وہ انتہا پسند لوگوں کا گروہ ہے جو ہندوتوا کے نظریہ ساری دنیا پہ قائم کرنا چاہتا ہے. دنیا پہ تو قائم نہ کر سکے, پر پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان, ان تمام خطوں کو ہندوتوا ریاست پہ جب تک یہ لے کے نہیں آئے گا تب تک یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے. اب تک ہم نے بہت زیادہ پیار محبت کی باتیں کی, دوستی کی باتیں کی, پر یہ بات جان لیں کہ آپ چاہے امن کی بات کریں یا 100 طرح کی بات کر لیں, یہ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک آپ کو یہ صفحہ ہستی سے مٹا نہیں دیتے. اور یہ کب آپ کے دوست بنیں گے؟ یہ اس وقت آپ کے دوست بنیں گے جب آپ اپنے کلمے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پیچھے ہٹ جائیں گے, اور انشاءاللہ یہ کبھی نہیں ہوگا, اور یہ کبھی اپنے مضبوط مقاصد پہ کامیاب نہیں ہوں گے. ایسے وقت میں ان لوگوں پہ بھی نظر رکھیے گا جو بظاہر دوست بن کے آتے ہیں پر منافقین کی طرح دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں, جو بھارتی ٹی وی چینل سے بیٹھ کے پاکستانی قوم اور افواج کا حوصلہ پست کر رہے تھے. مانا کہ آپ کو لاکھ اختلافات ہوں گے, سیاسی اختلافات بھی ہوتے ہیں, مذہبی اختلافات بھی ہوتے ہیں, جب مادر وطن پہ جنگ آ جائے نا, جب دشمن سر پہ کھڑا ہو تو پھر آپسی اختلافات بھلا کر دشمن سے لڑا جاتا ہے, اور اس وقت جو دشمن کا خوف دلائے اسے منافق کہا جاتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور ہمارے وطن عزیز کو دشمنوں سے اور منافقوں سے محفوظ رکھے. وہ آنے والا وقت مشکل ہونے والا ہے, جنگوں کا دور ہے اور فتنوں کا دور ہے. اس جنگوں اور فتنوں کے دور میں اللہ پاک ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینے, اس کو سمجھنے کی توفیق دے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.